اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں اگر ہم اس ہاتھ کا جائزہ لیں تو انگلیاں قدرے لمبی ہیں اور ہتھیلی بھی تھوڑی لمبی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں، بے صبرے ہوتے ہیں، اور یہ بات کی کھال کو اکھاڑتے ہیں اور ہر بات کی تہ تک جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ان کا انگوٹھا بھی بالکل سیدھا ہے، بے لچک ہے۔ ان کی طبیعت میں ضد کافی زیادہ ہے، یہ جہاں پر ڈٹ جاتے ہیں یہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ان کی طبیعت میں قطن لچک نہیں ہے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی معاملہ کیوں نہ ہو، اور ان کی طبیعت میں غصہ بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ ان کا مریخ منفی کا ابھار کافی زیادہ پرگوشت ہے۔ ساتھ ہی انگوٹھے کی پہلی پور بھی لمبی ہے جو کہ ڈٹرمنیشن کو ظاہر کر رہی ہے، اور دوسری پور بھی لمبی ہے جو کہ لاجک کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہ شخص نظریاتی بھی ہے، اس کے پاس نظریات بھی ہیں، یہ بات بھی دلیل کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ مضبوط قوت ارادی کا مالک بھی ہے۔ مگر انگوٹھے کی ٹپ کے اوپر سیدھی لکیریں پائی جاتی ہیں۔ جب انگوٹھے کی پہلی پور پر سیدھی لکیریں پائی جائیں تو یہ ڈپریشن کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو دماغ کی لکیر بھی ڈسٹرب ہے، جزیرے دار ہے، اور اس کو چھوٹی چھوٹی لکیریں کاٹ رہی ہیں۔ ماؤتھ آف مون بھی ان کا ڈپریسڈ ہے، تو یہ شخص ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ ساتھ ہی فیملی رنگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے جو کہ فیملی کے ساتھ مسائل کو ظاہر کرتی ہے، اور عموماً ایسے لوگوں کو اولاد میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماؤتھ آف مون بھی اتنا کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، یہاں سے ڈپریسڈ ہے، تو عموماً ایسے لوگوں کو، ایسے مردوں کو سپرم کاؤنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو اولاد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ماؤتھ آف وینس ڈپریسڈ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو ضروریات زندگی کی آسائشات میسر نہیں آتی، یہ لڑائی جھگڑوں میں، ٹینشن میں، فیملی پریشانیوں میں ہی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے کہ اس ہاتھ کے اوپر ماؤتھ آف وینس بھی ڈپریسڈ ہے، اور یہاں پر بے تحاشا راہو لائنز پائی جاتی ہیں جو کہ گھریلو لڑائی جھگڑے کو، پریشانیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ساتھ ہی ماؤتھ آف مون ہتھیلی پر نہ ہونے کے برابر ہے، عدم اطمینان کا شکار ہے یہ شخص، اس کی طبیعت میں بے چینی ہے، اور یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مریخ منفی کا ابھار پرگوشت ہے جو کہ شدید غصے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ شخص جذباتی بھی ہے، ضدی بھی ہے، لڑائی جھگڑے والا بھی ہے، اور یہ ہمیشہ لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ماؤتھ آف مرکری بھی ڈپریسڈ ہے، کوئی کمیونیکیشن سکلز اتنے اچھے نہیں ہیں، کاروباری معاملات کی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اور نہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ لگاؤ ہے۔ ساتھ ہی یہ دونوں ابھار ماؤتھ آف اپالو، ماؤتھ آف سیٹرن بالکل فلیٹ ہیں۔ جب ماؤتھ آف اپالو اور ماؤتھ آف سیٹرن دونوں فلیٹ ہوں تو ان دونوں کا کمبینیشن ملایا جائے تو اس شخص کے پاس کسی قسم کے کوئی سکلز نہیں ہے جس کے ذریعے یہ اپنی معاشی زندگی کا آغاز کر سکے۔ یعنی کہ اس شخص کے پاس تعلیم نہیں ہے کیونکہ ماؤتھ آف مرکری ڈپریسڈ ہے، اور کوئی ہنر بھی نہیں ہے کوئی خاص جس کی بدولت یہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ ماؤتھ آف اپالو، ماؤتھ آف سیٹرن دونوں فلیٹ ہیں۔ جب ماؤتھ آف اپالو فلیٹ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس شہرت نہیں ہوتی اور روزگار بھی نہیں ہوتا۔ قسمت کی لکیر کو سپورٹ جو ہے وہ سن لائن کرتی ہے، جب سن لائن اچھی ہوگی تو قسمت بھی اچھی ہوگی، اور جب ماؤتھ آف سیٹرن فلیٹ ہوگا تو ماؤتھ آف سیٹرن جو ہے یہ تنگ دستی کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہیں، بس یہ اپنا کھانا پینا ہی پورا کرتے ہیں۔ رازق اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ ساتھ اگر ہم دیکھیں یہ ہے ماؤتھ آف جوپیٹر، اس کے اوپر ٹوٹی ہوئی رنگ آف سلیمان بھی موجود ہے،
جب رنگ آف سلیمان ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو لوگ سیریس نہیں لیتے، اس کی بات کو ویلیو نہیں دیتے۔ انسان اپنی عزت خود کرواتا ہے جب آپ ہر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے لیں، بلا وجہ پنگے بازیاں لیں، تو پھر لوگ جو ہوتے ہیں آپ کی بات کو کم اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر رنگ آف سلیمان ٹوٹی ہوئی ہے جو کہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے۔ ساتھ اگر ہم دیکھیں زندگی کی لکیر، زندگی کی لکیر مسلسل جزیرے دار ہے، صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ کسی مستقل مرض کو ظاہر کرتی ہے۔ کوئی ایسا مستقل مرض، چاہے وہ ڈائبٹیز ہو، چاہے وہ گٹھیا ہو، چاہے وہ جسم کا درد ہو، چاہے کوئی بھی ایسا مرض ہو جس میں آپ کو مسلسل ادویات لینی پڑیں، یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے۔ زندگی کی لکیر تقریباً 45 سے 50 سال تک ڈسٹرب ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں زندگی کی لکیر دو شاخہ ہے، تو ابراڈ ٹریول کے چانس موجود ہیں، اور یہ ابراڈ ٹریول جو ہے یہ کافی لیٹ عمر میں مجھے نظر آ رہا ہے، اتنی جلدی ابراڈ ٹریول کے چانس نہیں ہیں۔ ساتھ اگر ہم دیکھیں دماغ کی لکیر کو، دماغ کی لکیر بچپن میں زندگی کی لکیر کے ساتھ جزیرے دار ہے، تو بچپن غربت میں گزرا، ماں باپ کی سختی میں گزرا، معاشرتی دباؤ میں گزرا، یہ کسی بھی ایسے معاملات میں گزرا ہے جس کی وجہ سے یہ شخص بچپن میں پریشانیوں میں گھرا رہا۔ ساتھ ہی دماغ کی لکیر اچھی لمبی ہے مگر جزیرے دار ہے۔ ماؤٹ آف سیٹرن کے نیچے جزیرہ پایا جاتا ہے، تو اس شخص کو سماعت کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کان کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس کو چھوٹی چھوٹی راہو لائنز کاٹ رہی ہیں جو کہ گھریلو پریشانی ٹینشن کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور ساتھ اگر ہم دیکھیں دل کی لکیر کو، دل کی لکیر کا آغاز جو ہوتا ہے وہ دماغ کی لکیر، زندگی کی لکیر اکٹھے ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کے ہاتھ پر تینوں لکیروں کا آغاز ایک جگہ سے ہو تو ایسے لوگ سوچتے بعد میں ہیں، کرتے پہلے ہیں۔ یہ لوگ اندھا دھند کسی بھی کام میں کود پڑتے ہیں، حد درجے جذباتی ہوتے ہیں، ہر کام جلدی جلدی کرتے ہیں، ان کی طبیعت میں بے انتہا بے چینی ہوتی ہے۔ اس کی دماغ کی لکیر تھوڑی سی لہردار ہے، تو اس کی طبیعت میں بے چینی بھی ہے، غیر مستقل مزاجی بھی ہے، اور تینوں لکیریں ایک جگہ سے نکلنا یہ بہت زیادہ جذباتی پن کو ظاہر کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہر کام میں احتیاط کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی زندگی کو خطرہ ہو، اور یہ لوگ اندھا دھند کام میں کود پڑتے ہیں۔ اور پروفیسر ایم اے ملک جو مشہور پامسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ڈرائیونگ تک نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لوگ اندھا دھند کسی بھی کام میں کود پڑتے ہیں، گاڑی بھی بے تحاشا اندھا دھند چلاتے ہیں، اور یہ بڑا نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ قسمت کی لکیر کی اگر ہم بات کریں تو قسمت کی لکیر آغاز ماؤٹ آف مون سے کرتی ہے۔ جب قسمت کی لکیر ماؤٹ آف مون سے آغاز کرتی ہے تو یہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے، معاشی زندگی کسی کی بھی ہو یہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ مگر اس شخص کی زندگی جو ہے 50 سال کی عمر کے بعد تک، 35 سے 50 سال کی عمر تک کوئی اتنی آسان نظر نہیں آ رہی، یہ پریشانیوں میں گھرا رہے گا، معاشی اعتبار سے یہ پریشان رہے گا۔ اس کے ساتھ یہاں پر خط عیاشی بھی پایا جاتا ہے۔ اس شخص کو کسی چیز کی لت ہے، کسی چیز کی عادت ہے، یہ مسلسل اس چیز کی عادت میں مبتلا ہے، چاہے وہ کافی کی عادت ہو، چاہے وہ کس موبائل کے استعمال کی عادت ہو۔ عموماً جو پرانے پامسٹ ہیں اس کو خط عیاشی کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر جنسی خواہشات زیادہ ہوتی ہے، مگر غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مگر اس کو جدید پامسٹری میں الرجی لائن کہتے ہیں۔ یہ کسی چیز کی مسلسل عادت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں اس شخص کی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے، یہ شخص اتنی مصیبتوں میں کیوں مبتلا ہے، یہ پریشانی میں کیوں گھرا ہے، اس کی وجہ اس کی شادی ہے۔
یہ اس کی شادی کی لکیر ہے جو کہ زگ زیگ کرتی ماؤنٹ آف جوپیٹر کی طرف آ رہی ہے۔ جب شادی کی لکیر اس طرح لمبی ہو اور یہاں تک آئے تو یہ تکلیف دہ شادی کو ظاہر کرتی ہے، یہ علیحدگی کو ظاہر کرتی ہے، اور ایسے لوگوں کو کورٹ کچہری کا منہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، جیسے یہاں پر کورٹ کچہری کی لکیر بھی ہاتھ پر موجود ہے۔ اور اس شخص کو شادی کی وجہ سے دلی صدمہ بھی اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ماؤنٹ آف اپالو کے نیچے اس کی دل کی لکیر ٹوٹ گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ راہو لائنز ہیں جو کہ اس کی زندگی میں مسلسل ٹینشن کو ظاہر کر رہی ہیں۔ 35 سال کی عمر تک اس کی زندگی صحیح چلی، 50 سال کی عمر تک یہ کورٹ کچہری کے منہ دیکھتا رہے گا، پریشانیاں اٹھاتا رہے گا، مصیبتیں اٹھاتا رہے گا۔ اس کی وجہ اس کی میرڈ لائف ہے۔ جب میرڈ لائف اتنی زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، انسان کی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ شخص مسلسل پریشانیوں میں گھرا رہے گا، اور 50 سال کی عمر کے بعد اس کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی، کیونکہ یہاں پر سن لائن اور قسمت کی لکیر تھوڑی بہتر ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اس کو آسانیاں دے۔